ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عزیز ناظرین، ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں کہ خدا اپنے کلام کو ہمارے لیے اپنے خدام کے وسیلہ سے پہنچاتا ہے۔ آج بھی خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے وسیلہ سے ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسلک رہتے ہیں تو پھر ہمیں کون سے ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ خدا کے خادم ان ساری باتوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جی پار صاحب آپ ہمیں سکھائیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم پہلے سیکھ رہے تھے جدا کے بارے میں، ابھی ہم اس کے اگلے حصے میں چلتے ہیں کہ اگر ہم جدا نہیں ہوتے، ہم یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں، ایسا ہی، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا نوح نبی کا۔ تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو خدا کے ساتھ قائم تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہاں کشتی کے وسیلہ سے بچ گئے، اور جو لوگ قائم نہیں تھے وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں تو پھر ہم 7ویں آیت کی تلاوت کریں گے، بلکہ میں چاہوں گا کہ پارشب سے میں کہوں گا کہ وہ 6 اور 7 دو آیات کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ جی، ان دو آیات میں خداوند یسوع مسیح نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور جیسے کہ شروع سے خداوند خدا نے ہر ایک چیز کو تو آدم کے کنٹرول میں کیا، لیکن آدم کو کسی بھی چیز کے کنٹرول میں نہیں کیا۔ اس کو شریعت دی ہے، اس کو بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی کہ کرنے کے لیے بھی کہا اور نہیں کرنے کے لیے بھی کہا۔ اور یہاں پہ بھی ان دونوں آیات میں دو راہیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جو لوگ مجھ میں قائم رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یعنی کہ جو جدا ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جو جدا نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ 6 آیت میں، جیسے کہ 6 آیت میں ہم نے تلاوت کی، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ڈالی کی اگزامپل دی، یہاں پہ لکھا کہ وہ جل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم آخرت کی طرف جائیں، اور آخرت میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیلوں کو پکاریں گے کہ ہم پر گر پڑو، مگر وہ بھی گریں گے نہیں۔ وہ ایسی آگ میں تو ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو خداوند یسوع مسیح سے جدا ہوں گے، لیکن وہ آگ ان کو بھی جلا کر ختم نہیں کرے گی۔ وہاں پر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پسنا ہے۔ جی، ویری گڈ، بالکل ایسی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یسوع سے جدا ہوں گے، جو خداوند سے جدا ہوں گے، وہ اس میں قائم نہیں رہیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی موت ہوگی۔ اور وہاں پہ آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اور ذرا غور کریں، آج تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیماری آتی تو ہم چرچ نہیں جاتے، خادم آتے ہیں تو ہم کہتے نہیں میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ہم اس بات میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ ورشپ کو یا کلام کو ترجیح نہیں دیتے۔ ذرا غور کریں کہ اگر وہاں پہ ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے رونا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو رہیں گے، ہم دانت پیستے رہیں گے، مگر وہ نہ آگ بجھے گی اور نہ وہ آگ ختم ہوگی، اور یہ ہے ناخلاصی ہوگی۔ یہ ہے جدائی، یہ ہے جدائی۔ اگر ہم جدا ہوں گے تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ یسوع سے جدا کر ہمیں یہ انعام ملے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ انعام نہیں، یہ جدا ہونے کی سزا ہے۔
حالانکہ یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک ہم نے بلکہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایمان لا رہے ہیں. اگر ہم نے ایمان تو لے آئے ہیں تو کیا ہم اس ایمان میں قائم ہیں؟ جی. اگر قائم ہوں گے تو پھر یہ سزا کا حکم یسوع کے لوگوں پر نہیں ہوگا. اگر ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ہی سسٹم میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر لاسٹ میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ان چیزوں کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. ہمیں ہمیشہ کے لیے رونا پڑے گا. ہمیں ہمیشہ کے لیے دانت پیسنا پڑیں گے. ہمیں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ واویلا کرنا پڑے گا. اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جدا ہونے والے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جو یسوع کو نہیں مانتے، ان کے پاس اتنی چیزیں ہیں، ہر عیش و عشرت کی چیز ہے، وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یا وہ بڑے زوراور ہیں. جدا ہونے والے ادھر دیکھیں کہ اگر وہ جدا ہوں گے تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں کہ جو یسوع المسیح کے میں قائم ہیں، یسوع المسیح کے ساتھ ہیں، اس دنیا میں رہ کر ان کے لیے کیا انعام ہے. تو وہ انعامات 7ویں آیت میں درج ہے. 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اگر مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں یسوع المسیح نے کسی ایک چیز کو قلم بند نہیں کیا. جو چاہو وہ مانگو. کوئی قلم بندی نہیں ہے کہ نہیں صرف مجھ میں قائم رہو گے تو میں یہ دوں گا یا بس یہ چیز دوں گا یا بس یہ چیز دوں گا، بلکہ لکھا ہے جو چاہو مانگو. بالکل ایسی ہے. تو اگر ہم یسوع میں قائم ہیں تو بیماری سے شفا مانگنا ہمارا فرض ہے. یسوع المسیح کہتے ہیں کہ تم مانگو. لکھا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اسے ملتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے. اس آیت کے مطابق اگر ہم شفا لینے کے لیے یسوع کے پاس نہیں آئیں گے تو شفا کیسے ملے گی؟ بالکل. ہم اس سے شفا مانگیں گے نہیں تو شفا کیسے ملے گی؟ اگر ہم کہیں گے نہیں میں تو بیمار تھا اس لیے میں چرچ نہیں آیا، تو کیا شفا چارپائی پہ آئے؟ وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ یسوع المسیح کلام کر رہے تھے وہاں پہ بہت ساری بھیڑ تھی، وہ مریض کو پاس نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر سے چھت کھولی اور وہاں پہ اس مریض کو یسوع المسیح کے سامنے لے کر آئے تاکہ وہ کیا کریں؟ شفا پائے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں بیمار تھا میں اس لیے چرچ نہیں آیا، میری طبیعت خراب تھی میں اس لیے چرچ نہیں آیا، مجھے سردی لگ رہی تھی میں اس لیے چرچ نہیں آیا. تو ہم بہانے ڈھونڈ کے یسوع سے دور ہوتے ہیں. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ شفا جو ہے وہ بیڈ پہ مل جائے؟ جب تک ہم مانگیں گے نہیں، بالکل جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم کچھ ڈھونڈیں گے نہیں، جب تک ہم دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نہیں تو وہ دروازہ ہمارے لیے کھلے گا نہیں. ضروری ہے کہ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں تاکہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھلے. اور جب وہ ہمارے لیے دروازہ کھلے گا تو جیسے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا، اس میں نکاری ہے ہی نہیں ہے. تو ہمیں یسوع المسیح سے جدا نہیں ہونا بلکہ ہر حال میں اس میں قائم رہنا ہے. تو پھر جو ہم چاہیں گے ہمارے لیے وہ ہوگا. لیکن یاد رکھنے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے چاہنا کیا ہے. بالکل یہ بھی یاد رکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ جو بھی بری چیز بھی ہے تو وہ بھی چاہ لیں. بری چیز ہے. اب کیا مجھے سن کر ناظرین میں اگر کوئی شراب پینے والا ہے وہ کہے نہیں بھی چلو میں تو آج 10 بوتلیں مانگ لیتا ہوں، چلیں میں کچھ اور چیز مانگتا ہوں، میں کچھ اور نہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہتر کیا ہے. کیونکہ یسوع المسیح کلام اقدس میں لکھا ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. میں تمہارا روحانی باپ کس قدر زیادہ دیکھوں گا، کیوں نہ اچھی چیزیں دوں گا. لکھا ہے کہ تم مچھلی کے عوض اس کو سانپ
نہیں دے سکتے. تو یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، جو چاہو مانگو، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا بہتر ہے یا کہ نہیں. سو ہمیں وہ چیز خداوند سے مانگنی ہے جو ہماری آخرت کو بہتر کرے. بالکل. جو ہماری آخرت کے لیے، ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہو، اور اس دنیا میں بھی ہم دوسروں کے لیے بہتر نمونہ بنیں. جی پار صاحب بہت شکریہ. عزیز ناظرین، آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس سے جدا ہوں گے تو جس طرح ڈالی کاٹ دی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی کاٹ دیے جائیں گے. اور اگر ہم قائم رہیں گے تو پھر یہ ثمرات ہیں. جس طرح بادشاہ اکثر یہ کہا کرتے جب ان کا دل خوش ہوتا تو کہتے جو کچھ آپ نے مانگنا مانگ لے. تو خداوند یسوع مسیح نے بالکل اسی طرح یہ خیال ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم جو بھی باپ سے چاہیں گے مانگیں گے ہمارے لیے وہی ہوگا. سو عزیز ناظرین، آئیں سب خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کے ساتھ جھکیں اور خداوند کے حضور اپنی منتیں اور درخواستیں خداوند کی پاک بارگاہ میں رکھیں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرے. آئیں سب جھکیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں خداوند آج اس خوبصورت صبح کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگی میں عطا کی ہے، تاکہ آپ کی پاک حضوری میں جھک کر آپ کو سجدہ کریں، آپ کے مقدس کلام پر غور کیا. مہربان خدا ہمیں اپنے اندر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. عزیز ناظرین میں جتنے بھی عزیز کسی بھی بیماری میں مشکل میں گرے ہیں موسمی اثرات کے سبب سے، خداوند پاک خدا جو بیماری، لاچاری، درد، تکلیف ہے وہ تیرے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتا رہے. اے پاک خدا، ہر طرح کا بخار، ہر طرح کی درد، ہر طرح کی خداوند کھانسی کے اثرات، ہر طرح کے خداوند پاک خدا زکام، ہر طرح کے خداوند کینسر کے اثرات تیرے نام سے جاتے رہے، شوگر، بلڈ پریشر جاتا رہے. تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے. جو ابلیس کی گرفت میں ہے اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مکمل طور پر رہا کر کے خداوند پاک خدا شفا عطا فرما. مہربان خدا، جو بیماریاں لا علاج ہیں، جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے خداوند پاک خدا جواب دے دیا ہے، خداوند تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو کبھی بھی ہمیں جواب نہیں دیتا بلکہ بحال کرتا ہے. اے پاک خدا، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو چھو کر بحال کر دیجئے، شفا عطا فرما دیجئے. اے مہربان خدا، کاروباری بندشیں، رکاوٹیں، مشکلات بھی جاتی رہیں. جو عزیز بہنیں، بھائی، بچے خداوند پاک خدا اپنے کام کاج کے لیے یا خداوند تعلیم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، تو پاک خدا ہر ایک کو بابرکت ٹھہرا اور بڑی برکت عطا فرما. ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے پاک خدا تیری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. اس کے آنرز کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ یہ چینل آپ کی انجیل کی بشارت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال ہو. مسیح خداوند کے پاک اور عظیم نام میں مانگتے ہیں، آمین. عزیز ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. ہو دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن.